بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصل على محمد النبي الكريم، وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وصل على خاتم المرسلين، وصل على خاتم النبيين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعین کرام، آج جمعہ کا دن ہے اور بڑا بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ نہایت احترام اور معزز اور عزت والا دن ہے، یہ شان و شوکت والا دن ہے، اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے جمعے کے دن کی۔ تو یہ جو عمل بتا رہا ہوں نہایت ہی مفید اور مجرب عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی بدولت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ تو بعد نماز عصر جمعہ یعنی کہ آپ نے جو نماز ہے عصر کی وہ بعد جماعت ادا کرنی ہے، خواتین جو ہے وہ گھر میں پڑھیں گی۔ تو بعد نماز عصر جو ہے 1000 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 1000 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوگی اور حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ کم از کم اس عمل کو 7 روز تک کریں، اور بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے اول آخر جو ہے ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی کرنی ہے۔ 360 مرتبہ جو ہے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کی تسبیح کرنی ہے 360 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 اعمال کرنے ہیں، 7 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز۔ رب کریم ذوالجلال والاکرام کے فضل و کرم کے ساتھ تمام کے تمام مسائل حل ہوں گے، مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز، حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوگی۔ خصوصاً جو ہے جمعے کے دن جو ہے اس عمل کو لازماً کریں، کیونکہ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ والا دن جو ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو عبادت کا دن ہے اور درود پاک کا دن ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ آپ نے 1000 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اس درود پاک کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، خالص اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک تسبیح جو وہ کرنی ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو درود پاک ہے اس کا ثواب جو ہے آپ نے ہدیتاً تحفتاً بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام،
میں نے یہ درود پاک پڑھا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اس کا ثواب جو ہے میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہا ہوں جناب محترم حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے میرے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، میری مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دیجئے، میری حاجتوں کو میری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، میری دعا کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ ہر جائز حاجت اور مقصد کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، تو اس عمل کی اجازت عام ہے، تو اس کو کریں۔ اور بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے اول آخر جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور 360 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہے نہایت مفید اور مجرب عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگ دستی کو دور فرمائے، رزق میں فراوانی اور فراغ دستی عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کسی ایک شخص کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ کے اس وظیفے کے شیئر کرنے کی وجہ سے، اس عمل کرنے کی وجہ سے، تو آپ کا بھی حصہ جو ہے، جو اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، اس کے اندر سے جو ہے آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے خصوصی توبہ کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔